الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جتنے رسول اور نبی ہوئے ہیں ان پر مختلف طریقوں سے آسمان سے وحی اترتی تھی. وحی اترنے کی ایک شکل جو ہے وہ خواب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترنے کی ایک شکل انبیاء علیہم الصلاۃ پر بھائی خواب ہے. اسی لیے نبیوں کے جو خواب ہیں وہ بھی حجت ہے، وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تریٰ، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ ذبح. اور اس پر عمل کیا، چونکہ نبی تھے، پتہ تھا کہ مجھے خواب کے ذریعے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی وحی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے 11 کوکبا والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور بھائی بعد میں ایسا ہی ہوا، چونکہ انبیاء پر خواب کے ذریعے جو کچھ کھولا جاتا ہے بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب میں بہت ساری وحی اتری. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سونے سے، نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. انبیاء علیہم السلام کا بھائی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
عام بندہ لیٹ کر سو جائے، یا یہاں جمعے کی تقریر ہو رہی ہے، بہت سارے دوست جو ہیں وہ کرسی پر ہیں یا دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے، میں دیکھتا ہوں بعض مرتبہ نیند آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو ایسی نیند آ جائے ٹیک لگا کر، بغیر ٹیک کے کوئی کسی طرح بھی سوتا رہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز کی کیفیتیں ایسی ہیں کہ نماز میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی ٹیک لگا لے اور ٹیک لگانے میں اتنی گہری نیند میں چلا جائے کہ اگر اچانک اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو یہ مسلمان گر جائے گا، تو اب اس نیند سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال یہاں بیٹھتے ہوئے اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ میری نیند کبھی اتنی گہری تو نہیں ہو گئی۔ بغیر ٹیک کے اگر کوئی سو جائے تو بھائی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی یہ شان تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ کر تو کیا، ٹیک لگا کر تو کیا، لیٹ کر بھی سو جائیں تو وضو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے لیٹ جاتے اور اللہ کے نبی سو گئے، پھر اٹھ کر آپ نے نماز پڑھی تو میں نے تعجب سے کہا اللہ کے حبیب آپ تو سو گئے تھے، آپ کے سانسوں کی آواز آ رہی تھی، آپ تو سو گئے اور آپ نے سو کر اٹھ کر اس طرح ہی نماز پڑھ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس سے پتہ یہ چلا، اسی لیے مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے بھائی سمجھنے والی۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں جتنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمارے جیسا بندہ ملتزم اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی اتنا متوجہ نہیں ہوتا۔ آپ یوں کہہ لیجئے میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جو سب سے اعلیٰ ترین کیفیت ہے نا زندگی میں، جو سب سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی کیفیت ہے، وہ کیفیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کیفیت ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے ہوں گے حضور کی کیفیت کہاں ہوگی، ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے ان کا وضو، چونکہ نیند میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو کچھ نصیحت کی دو چار باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہوتے تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو اٹھایا نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے وحی کی کیفیت ہو سکتا ہے کون سی کیفیت ہو، وحی کی کیفیت ہو۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خواب کیا ہیں، وہ وحی ہے۔ اور اللہ کے نبی کو خواب میں کیا دکھایا جاتا تھا؟ اللہ کے نبی کو خواب میں آخرت کی حقیقتیں، دین کی حقیقتیں، اچھے عملوں کی شکلیں، برے عملوں کی شکلیں اللہ کے نبی کو دکھائی جاتی تھی۔ جس بندے کی جیسی دنیا ہوتی ہے تو بھائی اس کے خواب ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے خواب کیا ہوتے ہیں؟ کبھی گاڑی لے کے گجرانوالہ جا رہے ہیں اور کبھی کہاں جا رہے ہیں، سیالکوٹ جا رہے ہیں، اور کبھی فلاں جگہ روٹی کھا رہے ہیں اور فلاں، چونکہ ہماری مصروفیتیں یہ ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہر وقت حقائق، اللہ کے نظام پر غور، اللہ کی قدرت پر غور، ان کے دلوں پر علم اتر رہا ہے۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی کیا اتر رہا ہے؟ علم۔ اس لیے ان کے خواب بھی وہی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی خواب آتا، اللہ کے نبی فجر کے بعد پوچھا کرتے، ہاں بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ دیکھا ہوتا اس کی تعبیر بتا دیتے۔ اور یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، چلو عرض کر دوں، بعض دفعہ صحابہ اکرام خواب دیکھتے۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا فجر کے بعد،
اور خواب میں حضور سے پتہ کیا عرض کیا؟ اللہ کے حبیب میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں نے سجدہ کیا ہے آپ کی پیشانی پر۔ بھائی انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں سجدہ کس پر کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر۔ یہ خواب صبح کو فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں لیٹ جاتا ہوں، تم میری نماز پڑھو اور میری پیشانی پر سجدہ کر کے اپنے خواب کو پورا کر لو۔ آپ علیہ السلام لیٹ گئے اور اس صحابی نے نماز پڑھی اور سجدہ کس پر کیا؟ اسی لیے ملا علی قاری نے یہاں نقطہ اٹھایا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جس نے عرش سے زیادہ افضل جگہ سجدہ کیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ حضرت ابو خزامہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سجدہ ایسی جگہ کیا ہے جو جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش سے افضل کہنا یہ تو عرش کی توہین ہے۔ کوئی توہین نہیں ہے، اس لیے کہ عرش خالق ہے یا مخلوق؟ بولو بھائی سارے، آپ ڈر جاتے ہو پتہ نہیں کیا، میں کون سا امتحان لیتا ہوں؟ عرش جو ہے وہ مخلوق ہے۔ عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ کعبہ بیت اللہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور ادھر سے طے ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی کریم بعد از خدا تو ہی بزرگ۔ قصہ مختصر، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ملا علی قاری نے سوال اٹھایا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے عرش سے زیادہ افضل جگہ سجدہ کیا؟ جواب کیا تھا؟ ابو خزیمہ۔ انہوں نے سجدہ کہاں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بھائی اس میں اللہ کے نبی کی عاجزی کی بھی انتہا دیکھو، اللہ کے نبی کی عاجزی کی بھی انتہا دیکھو۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میں لیٹ جاتا ہوں، تم میری پیشانی پر سجدہ کر کے اپنے خواب کی تعبیر کو کیا کر لو؟ پورا کر لو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھ لی جائے، اگر ممکن ہو، بس میں ہو، مستحب ہے کہ اس اچھی بات پر عمل کر لیا جائے۔ مثلا کسی شخص نے دیکھا خواب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، بھائی اٹھ کے ایک پارے کی تلاوت کر لو۔ کسی نے خواب دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اٹھ کر کیا کر لو؟ خواب میں جو اچھا عمل دیکھ لیا جائے، اگر ممکن ہو، بس میں ہو، تو بھائی اس پر عمل کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے، لازم اور ضروری تو نہیں۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو تھے وہ وحی تھے۔ میں نے کافی سارے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح احادیث میں ہے پچھلے جمعے میں سنائے تھے۔ مثلا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے حبیب میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کہاں ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ مشہور واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہے، جب غار حرا سے آئے، حضرت خدیجہ سے تذکرہ کیا، حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ بن نوفل عرب کے مکہ کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو بہت پہلے عیسائی ہو گئے تھے۔ اور بھائی اللہ کی نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے صحیح دین کون سا تھا؟ دین عیسائی۔ وہ دین عیسائی پر تھے اور تورات اور انجیل کو عربی میں منتقل کیا کرتے تھے، شرک سے بیزار تھے، حضرت عیسیٰ کی شریعت کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے، اور پورے مکہ میں ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی طہارت مشہور تھی۔ جب وہ غار حرا والا واقعہ ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے پاس لے کے گئی، انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ تو اب حضرت خدیجہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ورقہ بن نوفل کدھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ورقہ بن نوفل کو سفید لباس پہنے ہوئے دیکھا، اور سفید لباس اہل جنت کا لباس ہے، اس لیے پتہ چلا کہ ورقہ کدھر ہے؟ جنت میں۔ اگر وہ جنت میں نہ ہوتے تو ان کا لباس کوئی اور ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کے بعد فرمایا کہ میں فلاں صحابی کے، میں نے آج خواب دیکھا ہے، میں فلاں صحابی کے گھر بیٹھا ہوں، وہاں مجھے ابن طاب تازہ کھجوریں پیش کی گئی ہیں اور میں نے تازہ کھجوریں کھائی ہیں۔ صحابہ اکرام فوراً پوچھتے، ان کو پتہ تھا اللہ کے نبی ہے، ان کا خواب کیا ہے؟
وحی ہے. ہاں فوراً پوچھا اللہ کے حبیب اس کا تعبیر؟ فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ امید ہے میری امت کے دنیا کے معاملات بھی اچھے رہیں گے اور میری امت کے آخرت کے معاملات بھی اچھے رہیں گے. دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میری امت کا انجام کیا ہوگا؟ اعلیٰ ہوگا، اچھا ہوگا. اور اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے. ایک صحابیہ آ گئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے حضرت عثمان بن مظعون کو خواب میں دیکھا. مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو صحابی فوت ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان بن مظعون تھے. اللہ کے نبی کے بچپن کے دوست تھے، اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی. جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر ان کی بنی. اس صحابی کو خواب میں دیکھا کہ ان کے لیے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا گیا ہے. ترمذی میں ہے غالباً. ان میں کیا جاری کیا گیا؟ پانی کا چشمہ. اب اس صحابیہ خاتون نے یہ خواب دیکھا اور صبح کو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے حبیب میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ عثمان بن مظعون کے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عثمان بن مظعون کی زندگی کے جو صدقات جاریہ ہے نا، ان کی وہ نیکیاں جو مرنے کے بعد جن کا اجر ان کو جاتا رہے گا، تجھے خواب میں عثمان بن مظعون کے صدقات جاریہ دکھائی گئے. اس لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی بندہ خواب میں یہ دیکھے کہ میرے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا گیا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ تیری زندگی کی کوئی نیکی ایسی ہے جو تیرا صدقہ جاریہ ہے اور تیرے مرنے کے بعد وہ صدقہ کیا چلتا رہے گا؟ آگے جاری رہے گا. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، یہ حضور کا جو خواب ہے امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، دو شخص آئے مجھے اٹھا کر ایک مقدس جگہ کی طرف لے گئے. میں نے اس خواب میں 7 چیزیں دیکھی. بھائی کتنی چیزیں؟ 7 بری چیزیں دکھائی گئی اور 3 بہت اعلیٰ چیزیں دکھائی گئی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 2 شخص مجھے لے گئے ایک مقدس جگہ کی طرف. میں نے وہاں پہلے 4 منظر دیکھے وہ بہت خوفناک. پہلا منظر یہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ایک اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ جو کھڑا ہوا شخص ہے اس کے ہاتھ میں ایک کنڈی چھری نما کوئی چیز ہے، اس کی یہ بانچ میں ڈالتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے اور یہاں تک چیر دیتا ہے. یہاں تک کیا کر دیتا ہے؟ چیر دیتا ہے. اور پھر اس کو نکال کے ادھر ڈالتا ہے اور بائیں بانچ کو گال کو بھی اسی طرح چیر دیتا ہے. جب وہ بائیں کو چیر کر فارغ ہوتا ہے نا، دائیں والی ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ پھر ادھر سے چیرتا ہے، پھر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یوں ہو رہا ہے بار بار. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ آگے چلیے. میں آگے گیا تو وہاں میں نے ایک اور منظر دیکھا. ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایک کھڑا ہوا ہے. جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے پاس بڑا وزنی پتھر ہے. وہ اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر اس زور سے پتھر مارتا ہے کہ اس کی جو کھوپڑی ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے اور پتھر لڑ کھڑاتا ہوا دور جاتا ہے. اور یہ جس شخص نے پتھر مارا ہے یہ پتھر لینے اتنی دور جاتا ہے، اتنے میں جب واپس آتا ہے تو اس کا سر دوبارہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیے. میں آگے گیا تو میں نے ایک بہت بڑا تنور دیکھا. وہ کہنے کو تو تنور ہے لیکن بہت بڑا تالاب نما ہے اور اس میں ابلتا ہوا پانی ہے، کھولتا ہوا پانی ہے. میں نے اس میں جھانک کر دیکھا، اس میں بہت سارے مرد ہیں اور بہت ساری عورتیں. وہ جل رہے ہیں اس ابلتے ہوئے پانی میں، لیکن پانی جب ابل کر اوپر آتا ہے نا تو اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ابل کر اوپر تک آتے. پانی جب نیچے جاتا ہے وہ بھی نیچے. میں نے ان 2 شخصوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیے. مجھے آگے لے گئے. آگے میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے. بھائی کس چیز کی؟ خون کی نہر ہے. اس میں ایک شخص ڈوب رہا ہے بری طرح درمیان میں.
وہ بڑی محنت سے ڈوبتے ڈوبتے محنت کرتے کرتے ہاتھ کو مارتے مارتے کنارے پر آیا، اور جب کنارے پر آیا کنارے پر بیٹھے ہوئے شخص نے زور سے اس کے منہ پر ایک اور پتھر مارا، وہ پھر درمیان میں چلا گیا، پھر کنارے پر، پھر درمیان میں، پھر کنارے پر، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ بھائی یہ منظر کتنے ہو گئے؟ 4۔ یہ خوفناک منظر تھا۔ کہنے لگے میں آگے گیا، پھر مجھے ایک باغ میں لے گئے، وہاں بڑا خوبصورت درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک بڑی حسین و جمیل شخصیت بیٹھی ہے جس کا قد بہت لمبا ہے، اور اس کے سامنے بہت سارے نوجوان ہیں، بچے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی آپ آگے چلیے۔ میں نے گیا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ آگ روشن کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی آپ آگے چلیے۔ پھر کہنے لگے مجھے درخت پر لے گئے، درخت کے بہت بڑا درخت، اس کے درمیان میں نے بڑے خوبصورت محلات دیکھے، وہاں بہت سارے مسلمان مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے خوبصورت محلات ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی آپ آگے چلیں۔ اور آگے گیا تو پھر ایک اور محلہ آ گیا بہت اعلیٰ، وہ بھی بڑا خوبصورت، وہاں بھی بہت سارے مسلمان ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ مجھے سیر کروا رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب وہ جو 2 شخص تھے ان میں سے ایک نے کہا میں جبرائیل ہوں، اور یہ کون ہے؟ یہ میکائیل ہے۔ آپ کو جو ہم نے سیر کروائی ہے بھائی یہ حضور کا خواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو منامی معراج، خوابوں میں تو بہت ساری مرتبہ ہوئی ہے، جسمانی معراج ایک طرف ایک مرتبہ ہے، خواب میں اللہ کے نبی نے جنت اور جہنم کے مناظر، بہت محدثین نے اپنی اپنی تحقیقات، بعض نے فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں جو معراج ہوئی ہے 22 مرتبہ ہوئی ہے، بعض نے لکھا 20 مرتبہ ہوئی ہے، بعض نے مرتبہ۔ اتنا ضرور ہے کہ احادیث میں اللہ کے نبی کے خوابوں کے سفر بہت سارے ہیں، بہت ساری مرتبہ دکھایا گیا۔ بہرحال میں جبرائیل ہوں، یہ کون ہے؟ میکائیل۔ ہم نے آپ کو جو پہلا منظر دکھایا کہ اس کی باچھ اور گالیں کاٹی جا رہی ہیں، ادھر سے کان تک کاٹتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے، دوسری کاٹتے ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص پتھر سے جس کا سر کچلا جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا، پھر راتوں کو سویا رہا، اور نہ رات کو نماز پڑھی، نہ فجر کی نماز پڑھی، نہ اس قرآن پر عمل کیا اور اس کو بھلا دیا۔ اور تیسرا آپ نے وہ جو تنور دیکھا جس میں پانی ابل رہا تھا، بہت سارے مرد اور عورتیں وہاں اس میں جل رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بدکار اور زانی لوگ ہیں۔ چوتھا منظر جو آپ نے نہر والا دیکھا کہ ایک بندہ خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے، ڈوبتے ڈوبتے کنارے پر آتا ہے، پھر پتھر مار کے اس کو وہیں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ سود خور ہے۔ بھائی وہ کون ہے؟ سود خور ہے۔ اور آپ کو باغ میں لے گئے، آپ نے جس بزرگ شخصیت کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے سامنے جو بچے دیکھے وہ مشرکین کے وہ بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، یہ وہ بچے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جہنم، وہ آگ کو جو ہے جلا رہا ہے، دہکا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے۔ ہم نے آپ کو درخت پر لے گئے، درخت میں آپ نے ایک بہت خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت سارے مرد اور عورت ہیں، یہ آپ کی امت کے صلحاء اور نیک لوگ ہیں۔ آپ نے اس کے بعد ایک اور محل دیکھا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے، وہاں بھی بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں، اس میں آپ کی امت کے شہداء ہیں۔ کون ہے؟ شہید ہے، شہداء ہے۔ اور فرمایا اتنی بات کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ ذرا اوپر دیکھیے۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک سفید بادل آیا بڑا خوبصورت، اس میں مجھے ایک محل دکھایا گیا، وہ پہلوں سے بھی خوبصورت تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا یہ آپ کا محل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے پھر اس میں جانے دے تاکہ میں اپنا محل دیکھوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کے جانے کا موقع
یعنی ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، ابھی آپ اس میں جا نہیں سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا۔ اللہ کے نبی نے اس میں گناہوں کے اور نیک عملوں کو مجسم شکل میں دیکھ کر اپنی امت کو سمجھا دیا۔ پہلا کیا تھا؟ جس کی باچھ اور گال ادھر سے کاٹی جاتی ہے کہاں تک؟ کان تک، اور پھر بائیں کاٹی جاتی ہے، دائیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، لوگ اس پر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ بدترین جھوٹا شخص ہے۔ اور بھائی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے ٹی وی چینلوں پر کیسے کیسے پروپیگنڈے کے منصوبے بنتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں انہی پروپیگنڈوں کی بنیادوں پر حکومتیں چلتی ہیں، اور انہی کی بنیادوں پر حکومتیں ٹوٹتی ہیں، اور انہی کی بنیادوں پر بڑی بڑی جماعتیں اپنے منشور بناتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر مستقل ٹیمیں ہیں جن کا کام بڑے سے بڑے جھوٹ گھڑنا ہے، کیوں یہ ہے کہ نہیں؟ اور ان کا جھوٹ پھیل جاتا ہے اور لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بدبخت لوگوں کو مرتے ہی، اور بھائی ذرا توجہ کرنا میری طرف، اس حدیث میں حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کو عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک۔ بھائی کب تک؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو اللہ کے نبی کو سزائیں دکھائی گئی ہیں کہاں ہو رہی ہیں؟ برزخ میں۔ یہ کہاں ہو رہی ہیں؟ برزخ میں۔ اس سے پتہ چلا مرنے کے فوراً بعد ہی عذاب یا ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ قیامت تو بہت دور ہے۔ قرآن سے عذاب قبر قرآن کی آیات سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا آنکھ بند ہوتے ہی مرنے والا اگر اچھا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب کسی بندہ مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو جنت کی ایک کھڑکی، اور ہر روز اس کو اس کی اچھا مقام دکھایا جاتا ہے، اس کے شوق کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے شوق کو کیا کیا جاتا ہے؟ بڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں عذاب قبر کے بارے میں اور قبر کے عذاب و ثواب کے بارے میں۔ لہٰذا یہ سارا کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ برزخ میں ہو رہا ہے، مرنے کے فوراً بعد ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے اب بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ لوگ اپنی تقریروں کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھ کر پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے، ایسے پیشہ ور خطیب جھوٹ بولتے، سیاسی لیڈر جھوٹ بولتے، میں اور آپ جھوٹ بولتے، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ لعنت۔ اور بھائی جھوٹ ان گناہوں میں سے ہے، اگر دین نہ بھی ہو انسانی فطرت جھوٹ سے نفرت کرتی ہے، انسانی فطرت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے سے بڑے کافر بھی جھوٹ بولنے سے کترایا کرتے تھے، اور آج اللہ معاف فرمائے مسلمان اس سے، وہ جو مشہور واقعہ ہے، وہ جو صحیح بخاری میں تفصیل آتی ہے نا، اللہ کے نبی نے جب ہرقل کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تو ہرقل نے پتہ کروایا یہاں کوئی حجاز کا قافلہ آیا ہوا ہے، تو بھائی کن لوگوں کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا؟ مکہ والوں کا، اور اس کے قائد کون تھے؟ ابو سفیان۔ اللہ کے نبی کو اس وقت بدترین دشمن تھے، جنگی قیادتیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے بلایا، اس حدیث میں آگے حضرت ابو سفیان پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ بادشاہ مجھے یہ کہے کہ تو نے میرے سامنے جھوٹ بولا ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نہ کوئی جھوٹ ہے، چونکہ مخالف تھے۔ یہاں محدثین نے فرمایا یار وہ شخص جو اللہ کے نبی کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور جنگوں کی قیادت کر رہا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو جھوٹ بولنا گوارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص منافق ہے، جب بھی بات کرے وہ جھوٹ بولے۔ آپ
کام کر رہے ہیں نا, آپ کی فیکٹری ہے, آپ تعمیر کر رہے ہیں, کوئی چیز بازار لینے جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھیے یہ چیز کب بنا کے دیں گے. میں ایک تعمیر کر رہا ہوں, میں ایک نہیں 10 بار تجربہ ہوا, جی یہ چیز آپ کو کب مل جائے گی؟ پرسوں. میں وہاں رک جاتا ہوں. میں نے 3-4 مرتبہ پوچھا یار آپ نے مجھے پرسوں کا کہا ہے, واقعی مل جائے گی؟ مجھے بھی پتہ نہیں ملنی. آگے کوئی مسکرا کر مولوی صاحب ہے پرسوں تو نہیں ملنی. پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ خدا کے بندو ابھی نماز پڑھ کے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ یہ چیز آپ کو کب ملے گی؟ جی 4 دن کے بعد مل جائے. میں کہ یار ٹھہرو ذرا, مجھے بھی پتا ہے تجھے بھی پتا ہے 4 دن کے بعد نہیں ملنی. یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کیا فائدہ اس جھوٹ کا؟ جھوٹ ان گناہوں میں سے ہے, علماء نے اس کو گناہ بے لذت میں شمار کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں, خواہ خواہ جھوٹ چل رہا ہے. اور ہمارے یہاں جھوٹ چلتا ہے, کبھی آؤ جی کھانا پینا کی ہے جی. بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کھانا پینا کی ہے بھائی, تمہاری نیت ہے کھلانے کی؟ چلا رہے ہیں فضول بات. کہیں جاؤ بھی کھانا پینا کیا ہے آپ نے؟ او بھائی سارے نہیں, کبھی میں کہیں جاتا ہوں مجھے بھی پوچھنا چھوڑ دو, جو دو جاؤ کہ اچھا جی مولوی صاحب ہمارے خلاف منبر پہ بیٹھ کے بات کرتے ہو. بھائی میں تو صرف عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بعض باتیں کیا ہیں زبانوں پر ویسے ہی چل پڑی. اپنے آپ کو جھوٹی بات سے بچانا, اپنے آپ کو کیا کرنا. ہمارے یہاں فلمیں, ڈرامے, سوشل میڈیا, اخبار میں مستقل صحافی اپنی اپنی پارٹیاں اتنا جھوٹ چلاتے ہیں, اتنا جھوٹ. اللہ معاف فرمائے. اللہ اپنے آپ کو اس سے بچانا. فرمایا کہ جو شخص اس طرح جھوٹ بولے کہ اس کا جھوٹ پھیل جائے, آخرت میں کیا ہوگا, میدان محشر جہنم میں کیا ہوگا, مرتے ہی. صحیح اللہ کے نبی خواب دیکھ رہے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, صحیح حدیث ہے کہ فرمایا اس کو قیامت والے دن تک یہ سزا دی جائے گی کہ اس کی دائیں بانچ کو, گال کو کاٹا جائے گا کان تک, یہ ٹھیک ہوگا, پھر بائیں کو, پھر دائیں کو, پھر بائیں کو. قیامت سے پہلے اس کو اس تکلیف سے پتہ نہیں 10 لاکھ مرتبہ گزرنا پڑے گا, پتہ نہیں 10 کروڑ مرتبہ گزرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا گناہ فرمایا وہ شخص جس کی کھوپڑی کو توڑا جا رہا ہے بار بار. یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور پھر راتوں کو غفلت سے سویا ہے, نہ اس کو فجر کی نماز کا پتہ, نہ اس کو اس قرآن کے احکام کا پتہ, بس حفظ کر لیا ہے, یہ اس قرآن پر عمل نہیں کر رہا. اور بھائی اللہ معاف فرمائے, اس وقت ہمارے معاشرے میں بد عمل حافظ اور بد عمل قاریوں کی کوئی کمی نہیں ہے. بد عمل حافظوں کی اور بد عمل قاریوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں, قرآن کریم حفظ کر رکھا ہے, نماز کا کوئی پتہ نہیں. اور یہ حدیث اکثر جب ختم قرآن ہوتا ہے, ہم اپنے طالب علموں میں جب ایسا موقع آتا ہے, خود اپنے آپ کو بھی ہم نے بھی ٹوٹا پھوٹا حفظ کر رکھا, اپنے آپ کو بھی سناتے کہ بھائی وہ حافظ جو فجر کی نماز ہی نہ پڑھے. اور ایک روایت میں صراحت ہے کہ یہ وہ حافظ تھا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. بھائی یہ وہ حافظ ہے, یہ وہ قاری ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ معاف فرمائے, اس وقت ہماری حافظ قاریوں کی لین میں بہت بد عملی آ گئی. فرمایا مرتے ہی جہنم کا عذاب الگ, میدان محشر کا عذاب الگ. بھائی اس حدیث کا تعلق کس سے ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ میں گرمی میں ویسے زور لگا رہا ہوں. برزخ سے یعنی قبر میں جاتے ہی اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا کہ پتھر مار مار کے اس کی کھوپڑی کو توڑا جائے گا کہ تیرے سینے میں قرآن تھا, تجھے فجر کا نہیں پتا. تیرے سینے میں قرآن ہے, تجھے حلال و حرام کا نہیں پتا. تیرے سینے میں قرآن ہے, تو نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا. تو نے اس قرآن کو صرف کمائی کا ذریعہ بنا لیا, صرف پیسے کا ذریعہ بنا لیا, اور صرف تو نے اس لیے حفظ کیا کہ لوگ ماشاءاللہ تجھے حافظ صاحب اور قاری صاحب کہے. یہ اصل اللہ تعالیٰ کے یہاں بھائی جو قدر و قیمت ہے وہ اس حافظ کی ہے جو قرآن پر کیا کرے,
عمل کرے، جو عمل کرے، جو فجر کی نماز. اس لیے علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، قراء کے لیے ضروری ہے کہ یہ صف اول میں نماز پڑھے. یہ کہاں نماز پڑھے؟ اور میں بھائی مان رہا ہوں یہ میری برادری کی بات ہے، میرے طبقے کی بات ہے. ہم میں یہ بہت کمزوری آ گئی. ہم حافظ قاری مولوی نماز میں سب سے پیچھے رہتے ہیں. نماز میں کیا رہتے ہیں؟ سب سے پیچھے رہتے ہیں. اور بھائی یہ کہنے والی بات نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا میں یہاں مسجد میں نماز خود پڑھاتا ہوں، حالانکہ اساتذہ بھی ہیں، مجھے انتظامیہ کی طرف سے کوئی اصرار بھی نہیں ہے. میں دوسرے حافظ قاری ہیں. میں جب عالم بن کے مدرسے سے فارغ ہوا نا، یہ نیت کی کہ جب تک جسم ساتھ دے گا نماز خود پڑھانی. اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ میری اپنی نماز محفوظ رہے، تاکہ میری اپنی نماز کیا رہے؟ نماز خود پڑھانی ہے ساتھ. جب تک، پنجابی میں کہہ رہے ہیں، جب تک گوڈے گٹے کام کر رہے ہیں اس وقت تک نماز خود پڑھانی ہے تاکہ میری نماز کیا رہے؟ محفوظ رہے. یہ جس حافظ کو سزا ہو رہی ہے، حدیث میں صراحت ہے کہ یہ وہ حافظ تھا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. اور بھائی عام لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے. جب حافظ قرآن فجر نہیں پڑھ رہا اس کو یہ سزا ہو رہی ہے، جس کے سینے میں قرآن ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس کی سزا تو اس سے بھی آگے کی ہے، اس کی سزا تو اس سے بھی آگے کی ہے. اس لیے بھائیو فجر کا اہتمام آج کے زمانے میں، میں یہ سمجھ، قرآن نے کہا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم درمیانی نماز کی حفاظت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی سب سے مصروفیت والا جو وقت تھا وہ عصر کا وقت تھا. اور مجھے یوں لگتا ہے آج کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھنا، خصوصاً گرمیوں میں، یہ اللہ کا خاص ہی فضل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا. جن کو دیکھو کہ وہ گرمی میں ماشاءاللہ صف اول میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں. وہ کیا ہے؟ بڑے، اللہ کا بہت ہی کرم ہے، اللہ کا ان پر بہت ہی فضل ہے. وہ اللہ کے بہت پیارے ہیں جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی راتوں میں، گرمی میں ماشاءاللہ گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں کہاں پہنچتے ہیں؟ آگے صف اول میں. تیسرا منظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا تنور ہے، اس میں ابلتا ہوا پانی ہے. اس میں بھائی کیا ہے؟ ابلتا ہوا پانی ہے. اس میں بہت سے مرد اور عورت ہیں. اس میں کیا ہے؟ بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں ہیں. پانی جب ابلتا ہے وہ بھی اوپر آتے ہیں. مجھے بتایا گیا یہ بے حیا اور بدکار لوگ ہیں. یہ بے حیا اور بدکار، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے بہت نفرت ہے. قرآن نے فرمایا لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور بھائی ہم جب اس طرح کی آیات سنتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت بڑا طبقہ بچا بھی ہوا ہے الحمدللہ. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ جیسے مسجدوں میں جو نمازی آ رہے ہیں ان میں اللہ کے فضل سے 100% کے 100% اس گناہ سے بچے ہوئے، لیکن اس گناہ کی طرف کچھ گناہ راستہ ہیں، ہم ان سے نہیں بچتے. ہم اپنی نگاہ کو نیچا رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے. ہم خواتین اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کی تلقین نہیں کرتے. پردے کی تلقین، ہم اپنی شادی بیاہ میں پردے کا اہتمام نہیں کرتے. وہ درمیان میں ایک تھوڑا سا لگا لیتے ہیں، بہت سارے تو اس کو بھی نہیں لگاتے. ادھر مرد ہے ادھر عورتیں. یہ اسلام میں حرام ہے بھائیو. یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. بطور خاص شادیوں کے موقع پر پردے پر توجہ رکھو، تلقین کرو خواتین کو. مخلوط ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ. نگاہ کو نیچا رکھو. نگاہ کو کیا رکھو؟ نیچا رکھو. اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا منظر کیا دکھایا گیا کہ خون کی نہر ہے، ایک شخص ڈوب رہا ہے، اوپر سے ڈوب رہا ہو، اور کس میں؟ خون میں. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا اللہ کے نبی نے پانی میں ڈوب کر مرنے کی موت سے پناہ مانگی ہے. ایک موت جو سب سے سخت ترین تکلیف دہ معاملہ ہے، اوپر سے کس میں؟ خون میں. اور وہ بندہ تڑپتا تڑپتا ہاتھ پاؤں مارتا مارتا کنارے پر آتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، اس کو کہاں پہنچا دیا جاتا ہے؟ وہیں پہنچا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ سود خور ہے. یہ کیا ہے؟ سود خور ہے. اور اللہ کے آپ سب مسلمان جانتے ہیں، میں کوئی آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا، صرف ہم اپنے آپ کو بیدار کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے سود کھانا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 36 درجے، ایک روایت میں ہے سود کے 70 درجے، کتنے؟ 70۔ اور اس کا آخری درجے کا جو سود کھائے گا توبہ نعوذ باللہ وہ بھی اس طرح ہے جس طرح اپنی ماں سے نکاح کرنا۔ انسان یہ لفظ کو بھی زبان پر نہیں لا سکتا، جسم کانپ جاتا ہے، جسم کانپ جاتا ہے۔ یعنی معمولی درجے کا سود بھی اللہ کی نگاہ میں اتنا بدتر ہے، اتنا بدتر ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی۔ اور فرمایا کہ سود کا جو ایک درہم، ایک روپے سود کا جس نے کھایا وہ اس طرح ہے جس طرح 36 مرتبہ بے حیائی۔ 36 مرتبہ کیا؟ ہاں۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کا جو بڑا غرق ہو رہا ہے وہ سود کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک کو جو کھوکھلا کیا ہے وہ سود نے کیا ہے۔ جب اس طرح کی بات کہتے ہیں نا، مجھے ایک دوست، ایک بینک کے میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا مفتی صاحب اگر یہ آپ کی بات درست ہے، میں آپ کے یہاں جمعہ پڑھتا ہوں، اگر یہ درست ہے تو یورپ بھی تو سارا سود پہ چل رہا ہے، ان کو کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ جناب جب سے یورپ میں سود آیا ہے پوری یورپ کی معیشتیں دیوالیہ ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ اب تو وہ چیخ اٹھے او مسلمان، اب تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نہ ماننے والے سیکولر چیخ اٹھے جو خدا کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جناب پوری دنیا معاشی طور پر جو گر رہی ہے اس کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ سود ہے۔ اس کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ سود ہے۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے مسئلہ سود، اس کے جو شروع کے حصے ہیں نا، مولانا نے قرآن و سنت سے ہٹ کر معاشی طور پر دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جناب دین سے ہٹ کر، قرآن و سنت سے ہٹ کر خالصتاً کمرشل ذہن، دنیاوی ذہن سے بھی اگر سود کا مطالعہ کیا جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی برائی۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے، اپنے آپ کو سود کی لعنت سے بچانا۔ میں ایک بات ذرا ڈکے چھپے الفاظ میں عرض کروں، کئی سال پہلے میں نے یہاں سود پر ایک تقریر کی۔ یہاں ایک بینک کے اچھی پوسٹ پر ایک افسر یہاں تھے، یہ میں نے بیان کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ 2013-14 میں، لیکن ان کی چند دن پہلے مجھ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا اتنے سالوں کے بعد۔ ایک تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، جب ظاہر ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب کوئی ہمیں یہ کہہ دینا کہ مفتی صاحب آپ کا بیان سن کے ہم نے فلاں گناہ چھوڑ دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ پورے سال کی تنخواہ اکٹھی مل گئی، اس دن پتہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ لو الحمدللہ۔ انہوں نے مجھے اب بتایا، کہنے لگے بہت سال پہلے آپ نے سود کی نحوستوں پر تقریر کی، کہنے لگے میں نے یہاں آ کے ہمارے بینک میں جو سب سے بڑا کھاتا اور اکاؤنٹ جس کی ماہانہ لاکھوں نے کروڑ کے قریب آمد و رفت آنا جانا تھا، میں نے اس صاحب کو بلایا، اور اوپر سے وہ تھا بھی بدبخت قادیانی۔ میں نے اس کو بلا کر یہ کہا کہ تم قادیانی ہو، تمہارے پیچھے معاملات بھی اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم قادیانی ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں سے اپنا اکاؤنٹ ختم کرو۔ اگرچہ یہ بینک اسلامی تھا، لیکن ہمیں کہنے کا جب یہ قادیانی تھا، تحقیق سے اور چیزیں بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس کے ہمارے یہاں تو اسلامی سسٹم ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، سود بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ کہنے لگے جی میں نے ان کو سختی سے کہا کہ جی میں آپ کا اکاؤنٹ بند کر سکتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود یہاں سے چلے جائیں۔ کہنے لگے جی یہ ہوا بھی صحیح کہ ہمارے اس میں سب سے مضبوط اکاؤنٹ یہ ہے، لیکن اس قادیانی کو جب سے نکالا، کہنے لگے مفتی صاحب اس کی برکتوں کو بار بار محسوس کیا، یوں لگا کہ جیسے پتہ نہیں کون سی نحوست نکل گئی، کون سی نحوست۔ میں اس پر اتنے واقعات سنا سکتا ہوں، گجرانوالہ کے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، مالی طور پر بہت مستحکم ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے وہ کبھی کبھار میرے بیانات بھی سنتے ہیں، مجھے کہنے لگے جی میرے سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اسلامی ہے، صرف ایک سودی ہے۔ جس دن یہ حدیث آپ کے بیان میں سنی کہ ایک درہم بھی کتنا ہے، کہنے لگے میرے یہاں بے چینی رہتی تھی، کوئی نہ کوئی خرابی رہتی۔ کہنے لگے میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ یار اس کو ختم کرنا ہے۔ کہنے لگے مجھ صاحب ختم کر کے میں گھر آیا، مجھے یوں سکون محسوس ہوا، میری فیکٹری میں، گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا ہی رہتا تھا۔ جب سے اپنی فیکٹری کو 100% سود سے پاک کیا ہے، آنکھوں سے اپنی برکت، پہلی برکت یہ محسوس کی ہے
کہ نقصان ہونے بند ہو گئے، نقصان ہونے کیا ہو گئے ہیں؟ بند ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی کو خواب میں 7 چیزیں دکھائی گئی تھیں، یہ 4 وہ تھے جو سخت ترین گناہ تھے، ان کی سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، اور اللہ کے نبی نے اس خواب کو میرے اور آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا تاکہ میری امت کے سامنے جب میں اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ بیان کروں گا تو میری امت اس پر 100% یقین کرے گی، اور یقین کر کر ان گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرے گی؟ بچائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔